Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا گھٹنوں چلے تو دادا آدم کو روانہ تھا چلنے لگے تو مادر و عم ہو گئے جدا ہر ایک سایہ یوں سر سے اٹھتا چلا گیا سائے پسند نہ آئے پروردگار کو بے سایہ کر دیا اس سایہ دار کو حاضرین محترم سامعین مکرم میرے اسلامی بھائیوں آج میں آپ حضرات کے سامنے اس جلیل القدر عظیم المرتبہ رفیع الشان ہستی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جن کی حیات و زندگی کا ایک ایک لمحہ ایک ایک پل سورج کی طرح روشن اور صاف و شفاف تھا جن کی اگر ایک طرف جوانی کی زندگی عفت و پاک بازی اور عدل و انصاف سے لبریز تھی تو دوسری طرف بچپن کی زندگی ایام طفولیت بھی پھولوں کی طرح بے داغ اور حسین و دلکش تھی جنہوں نے بہت ہی پرخطر دور میں چلنے کا سلیقہ سیکھا تھا جن کی پیدائش سے قبل باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا جب گھٹنوں چلے تو ماں کی مامتا اور میٹھی میٹھی آواز سے بھی محروم کر دیے گئے مسلمانوں جب میرا نبی اس دنیا کے اندر آئے تو یتیم بن کر آئے لیکن دنیا کے تمام یتیموں کے سردار بن گئے امام بن گئے اللہ کے نبی ایسے پرخطر ماحول اور ایسے پرخطر دور میں اس دنیا میں تشریف لائے جو بہت ہی خطرناک
اور بھیانک دور تھا۔ کیسا دور کہ جو ایک خدا کو چھوڑ کر سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کی پوجا کیا کرتا تھا۔ ہاں اللہ اکبر، ایسا پر خطر اور خطرناک دور تھا۔ معصوم بچی باپ باپ چلاتی رہ جاتی، لیکن ظالم باپ اس معصوم بچی کو زمین کے اندر زندہ در گور کر دیا کرتا تھا۔ ایسا خطرناک دور تھا کہ ہر طرف تلواروں کی جھنکار، گالی گلوچ کی آواز سنائی دی جاتی تھی۔ وہاں کا بچہ تہذیب و تمدن سے نابلد تھا۔ شراب نوشی ان کی رگوں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ مسلمانوں کتابوں کے اندر آتا ہے جب میرا نبی اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اس وقت ایسا دور تھا مکہ کے اندر سورج طلوع ہوتے ہی مکہ کی گلیوں میں بچوں کی بھیڑ لگ جاتی تھی۔ پھر رقص و سرور، ناچ گانے، شراب نوشی، گالی گلوچ ان کی محبت یعنی ان کا مشغلہ بن چکا تھا۔ لیکن دنیا والوں قربان جاؤ، عبداللہ کے در یتیم کے اوپر، آمینہ کے لال کے اوپر، جن کی آمد پہ لاکھوں سلام، جن کی بعثت پہ لاکھوں سلام، جن کی ولادت پہ لاکھوں سلام، جن کی نبوت پہ لاکھوں سلام، جن کی ایام طفولیت پہ لاکھوں سلام، جن کی شبابیت پہ لاکھوں سلام۔ میرا نبی جب آیا آتا چلا گیا، جب بڑھا تو بڑھتا چلا گیا۔ پوری تاریخی انسانیت کے اندر میرا نبی کا مسلمانوں کوئی مثال ہی نہیں مل سکتا۔ اے دنیا والوں، مثال ملے بھی تو کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کا کسی کو ثانی بنایا ہی نہیں، بلکہ یوں کہیے جس سانچے سے میرا اللہ نے اپنے نبی کو پیدا کیا تھا، پیدا کرنے کے بعد میرا اللہ نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا تاکہ کسی کو ثانویت کا شبہ تک نہ ہو سکے۔ مسلمانوں، میرے نبی کی بعثت بے مثال ہے، میرے نبی کی نبوت بے مثال ہے، میرے نبی کی بچپن کی زندگی بھی بڑی نرالی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، اے لوگوں، اللہ کے نبی نے کبھی بھی کسی کا دل تک نہیں دکھایا۔ حضرت انس فرماتے ہیں، لوگوں، اللہ کے نبی کی زبان سے کبھی بھی گالی کا الفاظ تک ظاہر نہیں ہوا۔ حضرت انس فرماتے ہیں، لوگوں، اللہ کے نبی کے زبان سے کبھی بھی ایسی بات نہیں نکلی جو بے شرم بات ہو، حیا سے باہر بات ہو۔ حضرت انس فرماتے ہیں، لوگوں، اللہ کے نبی نے کبھی بھی وعدہ کر کے کسی سے وعدہ توڑا تک نہیں۔ ایسے گندے ماحول میں اللہ کے نبی تشریف لاتے، ایسا گندا ماحول تھا جس کو بیان تک نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے گندے ماحول میں بھی میرے نبی کی بچپن کی زندگی آئینے کی طرح، گلاس کی طرح میرے بھائیو صاف و شفاف ہے۔ کتابوں کے اندر آتا، اس زمانے گندے ماحول میں بھی میرے نبی کی امانت و دیانت کا تذکرہ ہوا کرتا تھا۔ مکہ کی گلیوں کے اندر میرے نبی کی صداقت کے لوگ تذکرہ کیا کرتے تھے۔ قبیلہ قریش یعنی خود میرے نبی کے خاندان والے کہا کرتے تھے، لات و عزا کی قسم، آمینہ کا بیٹا، آمینہ کا لال کتنا پیارا ہے، کتنا حسین و جمیل ہے۔ قبیلہ قریش کے لوگ کہا کرتے تھے، عبداللہ کے در یتیم کتنا بھولا بھالا ہے، عبداللہ کا در یتیم وعدے کا کتنا سچا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، سمندر کے پانی خشک ہو سکتے ہیں، لیکن آمینہ کا دلارے کا وعدہ
کبھی ٹوٹ نہیں سکتا. اور مسلمانوں یہ قدرت کا نظام ہوا کرتا ہے, یہ میرا اللہ کا قانون ہوا کرتا ہے. جب کسی کو میرا اللہ بڑا بنانا چاہتا, اللہ اس کے اخلاق ہی بدل دیا کرتے ہیں, اللہ ان کے عادات ہی بدل دیا کرتے ہیں. میرے نبی کو میرا اللہ کو بڑا بنانا تھا, میرے نبی کے سروں پر نبوت کا تاج سجانا تھا, اس لیے میرا اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا. مسلم شریف کی روایت ہے, اللہ کے نبی فرماتے ان اللہ اصطفیٰ کنانا من ولد اسماعیل, اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے خاندان کے لیے اسماعیل کی اولاد میں سے سب سے پہلے کنانا کو انتخاب کیا. کنانا میں سے قریش کا انتخاب کیا, قریش میں سے بنی ہاشم کا انتخاب کیا, پھر بنی ہاشم میں سے اللہ نے مجھے چنا. دنیا والوں یہ انتخاب پر انتخاب کیوں؟ اس لیے تو دین و جہاں کے سردار کو نبوت عطا کرنا تھا, نبیوں کا امام بنانا تھا. اس لیے میرا اللہ نے اپنے نبی کا اس طریقے سے خاندان کے لیے, حسب و نسب کے لیے اس طریقے سے سلسلے کو جوڑا. کتابوں کے اندر آتا دنیا کی خوش قسمت عورت دائی حلیمہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لمحہ بھی ننگا ہونا پسند نہیں تھا. بچپن کی زندگی میں حلیمہ فرماتی جب اللہ کے نبی بچپن کی زندگی میں بھی ان کا بدن کھل جاتا تھا, رونے شروع کر دیتے, اتنا روتے نہ خود سوتے نہ دوسروں کو سونے دیتے تھے جب تک ان کے باڈی کے اوپر, ان کے تن اور بدن کے اوپر کپڑا نہ ڈال دیا جاتا تھا. ہاں مسلمانوں, حلیمہ کو کیا پتا تھا یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے, بلکہ یہ بچہ ننگا کیسے رہ سکتا تھا جبکہ دنیا سے, دنیا کے لوگوں کو توحید کا لباس پہنانے آیا تھا, جو دنیا کو شرم و حیا کا لباس پہنانے آیا تھا, وہ ننگا کیسے رہ سکتا تھا؟ حلیمہ کو کیا پتا یہ بچہ ہے کون. ہاں حلیمہ فرماتی بچپن کی زندگی میرے نبی کی ہے, لیکن بچپن ہی میں اللہ کے نبی نے ہمیں عدل و انصاف کا سبق دیا. دائی حلیمہ فرماتی اللہ کے نبی جب میرے چھاتی سے دودھ پیتے تو کبھی بھی دونوں چھاتی سے اللہ کے نبی نے دودھ نہیں پیا. کیوں؟ اللہ کے نبی کا ایک رضائی بھائی بھی تھا, وہ بھی دودھ پیتا تھا. اللہ کے نبی نے اس وقت بھی عدل و انصاف قائم کر کے بتا دیا کہ لوگوں اپنے بھائی کا حق نہ دبانا, اپنے بہن کا حق نہ مارنا, سانپ کے طریقے سے پن پھیلا کر اپنی باپ کی دولت پر صرف اپنا حق جما کر نہ بیٹھنا. اس باپ کی دولت میں بہن کا بھی حصہ ہے, بھائی کا بھی حصہ. اللہ کے نبی ایک چھاتی سے دودھ پیتے, دوسرے چھاتی کو چھوڑ دیتے اپنے رضائی بھائی کے لیے. یہ میرے نبی کی بچپن کی زندگی ہے. اللہ کے نبی نے کبھی بھی بتوں کے سامنے سر نہیں جھکایا. شروع ہوئی سے میرے نبی کو بت سے نفرت تھی. بعض مرتبہ میرے نبی کا چچا ابو طالب غصہ بھی ہو جاتے تھے, میرے نبی کی پھوپھیاں غصہ ہو جاتی کہ محمد تو اتنا ہمارے معبود سے نفرت کرتا ہے, مجھے تو تجھ سے ڈر لگنے لگا ہے, تو کیوں ہمارے معبودوں سے اتنا نفرت کرتا. کتابوں کے اندر آتا ہے زمانہ جاہلیت کے اندر مکہ کے اندر ہر قبیلے کا ایک بت ہوا کرتا تھا جس کو وہ خدا تسلیم کرتے, معبود بنا کر اس کی عبادت اور پوجا کیا کرتے تھے. تو قبیلے قریش کا بھی ایک بت ہوا کرتا تھا جس کا نام بوانا تھا. بوانا سال میں ایک مرتبہ میرے نبی کا
خاندان والے اس بت کے پاس جاتے، میلہ لگاتے، عید مناتے اور اس بت کے نام سے بکرا بکری دمبے بھیڑ ذبح کرتے اور سر مناتے اور طواف کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میرے نبی کی پھوپھی اور چچا ابو طالب بہت زیادہ غصہ ہوئے اور کہنے لگے اے محمد تو کیوں ہمارے بتوں سے اتنی نفرت کرتا ہے؟ اے محمد تو کیوں یہ نہیں چاہتا ہماری خوشیوں میں لوگ زیادہ شامل ہو، لوگوں میں اضافہ ہو میلے میں، تاکہ اچھا دیکھنے میں معلوم ہو۔ اے محمد تو بھی میرے ساتھ چل۔ اللہ کے نبی بھی ساتھ ہو جاتے، لیکن ابو طالب کو کیا پتا یہ عام بچہ نہیں ہے، دنیا سے جو بچہ بتوں کو خاتمہ کرنے آیا ہے وہ بت کے سامنے کیسے جا سکتا ہے؟ اللہ کے نبی ابو طالب کے ساتھ چل رہے، میلے کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، جیسے ہی اندر داخل ہوتے پورا دن میرے نبی غائب ہوتے ہیں، شام کو گھر واپس آتے میرے نبی کا چہرہ بدلا ہوا ہے، چہرے کا کلر چینجنگ ہوا پڑا، ڈرے ہوئے ہیں۔ پھوپھیاں پوچھتی ہیں اے محمد کیا ہوا، تو کیوں ڈرا ہوا ہے؟ اے محمد تو پورے دن کہاں تھا؟ میں میلے میں تجھے دیکھا نہیں ہوں۔ محمد فرماتے، میرے نبی فرماتے میری پھوپھی میں آپ کو کیا بتاؤں، میرے اوپر بھوت کا اثر ہو گیا ہے، ایسا لگتا ہے، اس لیے کہ جب میں بوانا بت کے قریب جاتا تو ایک نہایت سفید رنگ کا جس کا قد بہت ہی بڑا تھا، اس کو میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں، نہ میں اس کو کبھی پہچانتا ہوں۔ وہ میرے سامنے ظاہر ہوا اور کہتا تھا اے محمد خبردار اس بت کے قریب بھی تو نہ جانا۔ میری پھوپھی میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ مسلمانوں یہ قدرت کا نظام ہے، جب اللہ کو کسی کو بڑا بنانا ہوتا اللہ اس کے اخلاق ہی بدل دیا کرتے، ان کی زندگیوں ہی کو بدل دیا کرتے ہیں۔ میں نبی اس دنیا کے اندر بتوں کا خاتمہ کرنے آیا تھا، وہ بوانا بت کے سامنے کیسے جا سکتے تھے؟ میں نبی کی بچپن کی زندگی بڑی نرالی ہے۔ میں نبی پیدا ہوئے، عام بچوں کا کیا حال ہوتا، رونا شروع کر دیتے، لیکن اللہ کے نبی روئے نہیں۔ پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلا میرا نبی جو کام کیے فوراً سجدے میں چلے گئے اور رہتی دنیا تک کو ایک سبق دے دیا، اے لوگوں اللہ کے علاوہ کسی کا سجدہ کرنا جائز نہیں۔ پیدا ہوتے ہی میرے نبی نے سجدہ کیا، لمبا سجدہ، سارے لوگ حیران و پریشان۔ جب میرے نبی پیدا ہوئے پورے کے پورے روم کے اندر روشنی پھیل گئی، تمام لوگ حیران و پریشان، آخر کیا ماجرا؟ لیکن لوگوں کو کیا پتا تھا یہ وہ نبی آ گئے جو دنیا سے ظلمت کا خاتمہ کرنے آیا ہے، جو دنیا سے تاریکی ختم کرنے آیا۔ کیا ماحول تھا میں نبی کو اس دنیا کے اندر آنے سے پہلے لوگ بچیوں کو زندہ زمین کے اندر دربور کر دیا کرتے، بچی پیدا ہونا گویا اس زمانے میں نحوست سمجھی جاتی تھی، آج بھی ہے، آج بھی بعض لوگ سمجھتے مسلمانوں میرے نبی کا فرمان بیٹی مسلمانوں رحمت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں اگر کسی کی 2 بیٹی پیدا ہوئی، انہوں نے اس کی صحیح تربیت کر دیا تو ڈائریکٹ جنت کا اس کو سرٹیفکیٹ مل چکا ہے۔ یہ بیٹی کی فضیلت بیٹے کا اللہ کے نبی نے اس طریقے سے نہیں بیان کیا جس کو اتنا بیٹا وہ جنت میں جائے گا، نہیں۔ نبی فرماتے ہیں لوگوں جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں عطا فرمائی، انہوں نے اس کی صحیح تربیت کر دی، ڈائریکٹ اس کو اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ لیکن آج ہمارے اگر بچی پیدا ہوتی اوپر سے بولیں گے نہیں، لیکن دل کے اندر سے ہم ضرور دکھی ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے زمانے جب میرے نبی نہیں اس
دنیا میں آئے تھے زمانہ جاہلیت کے اندر اگر کسی کو بیٹی پیدا ہو جاتا فوراً اس کو زندہ زمین کے اندر گاڑ دیا کرتا تھا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا چلوں، کتابوں کے اندر آتا ہے ایک مرتبہ میرے نبی بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی رسول دوڑے ہوئے آتے روتے ہوئے، اللہ کے نبی پوچھتے میرے بھائی کیا ہوا، اور اتنا وہ روتے اللہ کے نبی کا پاؤں آ کر پکڑ لیتے اور کہتے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے معاف فرمائے، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، مجھے جب بھی یاد آتا میری رات کی نیندیں حرام ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے میرے بھائی پہلے آپ خاموش تو ہو، بتاؤ تو صحیح سے کیا گناہ ہوا، کیا تمہارا گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عرش و کرسی سے بھی بڑا ہے؟ تو صحابی رسول کہتے ہاں اللہ کے رسول میرا گناہ اللہ کی عرش و کرسی سے بھی بڑا ہے۔ پھر میرا نبی فرماتے کیا دنیا سے بھی بڑا؟ وہ صحابی رسول کہتے ہاں اس سے بھی میرا گناہ بڑا ہے۔ نبی فرماتے کیا زمین و آسمان سے بھی تیرا گناہ بڑا ہے؟ وہ صحابی رسول کہتے ہاں اللہ کے رسول مجھے ایسا لگتا ہے میرا گناہ زمین و آسمان سے بھی بڑا ہے۔ آخر میں میرے نبی فرماتے عمر بھی ہیں، صدیق بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، اللہ کے نبی کے بعد صحابہ کرام کی جماعت، اس کے بعد سب سن رہے ہیں۔ میرے نبی فرماتے میرے بھائی اچھا تو یہ بتا تیرا گناہ بڑا ہے یا میرا اللہ بڑا ہے؟ تو صحابی رسول کہتے نہیں اللہ کے رسول اللہ بڑا ہے۔ پھر میرے نبی فرماتے ہیں اچھا بتا تیرے سے کیا گناہ ہوا؟ تو صحابی رسول میرے بھائی اپنی داستان بیان کرتے، زمانہ جاہلیت کی داستان۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں ایک مرتبہ سفر میں جا رہا تھا، میری بیوی حاملہ تھی، میں نے اپنی بیوی سے کہا بیوی میں سفر میں جا رہا ہوں، 2-3 سال لگے گا مجھے واپس آنے میں، اگر بیٹا پیدا ہوا یہ گھر میں اونٹ ہے اس کو ذبح کر کے پورے گاؤں والے کی دعوت کر دینا، لیکن میری بیوی اگر بیٹی پیدا ہو اس کو زمین کے اندر زندہ درگور کر دینا، دفن کر دینا۔ میں یہ کہہ کر اللہ کے رسول نے سفر میں چلا گیا۔ میرے جانے کے بعد میری بیوی کو بچی پیدا ہوئی، لیکن خوبصورت تھی، ماں تو ماں ہوا کرتی ہے، بچے کی محبت بچہ کتنا بھی نافرمان ہو جائے لیکن ماں کو پھر بھی بچے سے محبت ہی ہوا کرتی۔ میری بیوی کو بچے کے اوپر رحم آ گیا، وہ سوچتی ہے دل کے اندر میں بھی تو بے کسی کی بیٹی ہوں، میں نے بھی تو کسی عورت کے پیٹ سے ہی جنم لیا، میں کیسے اس کو زمین کے اندر دفن کر سکتی ہوں؟ یہ سوچ کر میری بیوی نے میری بیٹی کو دفن نہ کیا۔ یہ سوچ ہی رہی تھی میری بیوی کی بہن آ جاتی ہے، اس کا شوہر انتقال ہو چکا تھا پہلے ہی، ان کے دل میں خیال آتا یہ میری بہن ہے، اس کا شوہر بھی انتقال ہو چکا، میں ایک کام کرتی ہوں یہ بیٹی میں کس کو دے دیتی ہوں اپنے شوہر سے چھپانے کے لیے۔ میں یہ سوچ ہی رہی تھی، وہ بیان کرتے میری بیوی بیان کرتی ہے، میری بہن کہتی ہے بہن تیرا شوہر تو کہہ کے گیا ہے اگر بیٹی ہو تو زمین کے اندر گاڑ دینا، میرا شوہر بھی نہیں، مجھے کوئی کچھ کہنے والا بھی نہیں ہے، بچی خوبصورت ہے مجھے دے دے، میں اس کو پالوں گا، میں اس کو بڑا کروں گی۔ میں اپنی بہن کو بچی دے دیتی ہوں، بچی بڑی ہونے لگتی ہے، بڑی خوبصورت تھی۔ 3 یا 2 سال کے بعد میرا شوہر واپس گھر آتا تو سب سے پہلے مجھ سے یہی پوچھتا ہے کیا پیدا ہوا تھا، بچہ کہاں ہے؟ میں اپنے شوہر سے کہتی ہوں کہ بیٹی ہوئی تھی، میں نے اس کو زمین کے اندر گاڑ دیا، میرا شوہر خاموش ہو جاتا، لیکن میری جو حقیقی بیٹی تھی وہ آتی جاتی تھی میرے گھر، میرا شوہر کو یعنی وہ صحابی رسول اللہ کے نبی کو یہ داستان سناتی، اللہ کے رسول
وہ بچی میرے گھر آتی جاتی رہتی ہے شام صبح، یعنی اکثر وقت زیادہ تر وہ بچی میرے ہی گھر میں رہتی، خوبصورت تھی، میرا اس کے اوپر پیار آ جاتا ہے، میں اس سے پیار کرنے لگتا ہوں، اس کو گود میں اٹھاتا بازار لے کر جاتا ہوں۔ چند دن گزر گئے، میرے بیوی کو خیال آتا چلو میرا شوہر کا پیار اس کے اوپر بڑھ چکا ہے، کبھی موقع پا کر جب میرا شوہر کا دل خوش ہوگا، میں موقع پا کر میں بتا دوں گا کہ یہ حقیقت میں یہ بیٹی آپ ہی کی ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آتا میں بہت زیادہ اس بچی سے پیار کر رہا ہوتا ہوں، وہ بچی میرے سینے کے اوپر بیٹھ کر مجھ سے باتیں کر رہی ہوتی ہے، میں اس بچی سے پیار کر رہا ہوتا، میری بیوی آتی ہے اور کہتی ہے میرا شوہر میں نے آج تک تم سے ایک بات چھپائی تھی، لیکن میں آج وہ بات بتاتی ہوں، جس بچی سے آپ اتنا پیار کرتے ہیں یہ بچی میری بہن کی نہیں ہے بلکہ یہ بیٹی آپ ہی کی ہے۔ اتنا سننا تھا، صحابی رسول کے اللہ کے رسول میرا دل ہی بدل گیا، میرا دل بدل چکا تھا، میرے دل کے اندر بہت زیادہ اس وقت غصہ آیا، میں فوراً اس بچی کو زمین کے اندر دفن کر دوں، لیکن میں نے سوچا میری بیوی کو تکلیف ہوگی، میں کبھی موقع پا کر اس بچی کو زمین کے اندر دفن کروں گا۔ ایک وقت ایسا بھی آتا میں گھر واپس آتا ہوں بازار یا کسی جگہ سے، میں اپنی بیوی سے کہتی ہوں بیوی بچی کو ذرا نہلا دھلا کر نئے کپڑے پہنا، اس کو میں میلے یا بازار لے کر جاؤں گا۔ میری بیوی خوش ہو جاتی ہے، فوراً بچی کو نہلاتی ہے، نوا کپڑا پہناتی ہے، میرے ساتھ لگا دیتی کہ بچے کو میلہ لے کے جا رہا یا بازار میرا شوہر لے کے جا رہا، باپ بیٹی کے اندر کتنا پیار ہے، لیکن اس ماں کو کیا پتا جس بچی کو میں باپ کے حوالے کر رہی ہوں اس بچی کا میں دوبارہ کبھی شکل دیکھوں گی یا نہیں۔ کیسا ظالم باپ ہوگا۔ زمانہ جاہلیت کا مسلمانوں اندازہ کریں، کتابوں کے اندر آتا ہے وہ صحابی رسول کہتے اللہ کے رسول بچی کو لے کے جاتا ہوں اور راستے میں چلتے ہوئے بازار سے میں کلہاڑی یا تھاوڑا لے لیتا زمین کھودنے کے لیے، جا کر جنگل کا رخ کر لیتا ہوں، زمین کھودتا اور میرے باڈی کے اندر سے پسینہ گرتا ہے، وہ معصوم بچی کھیل رہی ہوتی، جب وہ پسینہ میرے باڈی سے گرتا وہ بچی دوڑی ہوئی آتی ہے اور اپنے نوے کپڑے سے میرا پسینہ پوچھتی، کہتی ابا جان آپ پانی پی لیں، آپ آرام کر لیں، اس کے بعد زمین کو کھودیے گا۔ لیکن میں کتنا بڑا ظالم باپ تھا، میرا دل بھی پھر بھی نہیں پسیجتا، پھر بھی میرا دل نہیں دہلتا ہے، دہلنے کو ہوتا لیکن شیطان میرے دل میں کئی بات ڈالتا ہے، تو ایک بیٹی کا باپ ہوگا، تیرا کوئی داماد بنے گا، تو کسی کا سسر ہوگا، یہ بات میرے دل میں جیسے ہی آتا میں فوراً پھاوڑا اٹھا کر زمین کو کھودنے لگتا ہوں، زمین کھودتا گڑھا بناتا ہوں، اس بچی کو زمین کے اندر ڈال دیتا اس گڑھے کے اندر۔ پہلے تو بچی مذاق سمجھ رہی تھی، ہنستی ہے، لیکن دھیرے دھیرے جب اس بچی کے اوپر مٹی ڈال رہا ہوتا وہ بچی خوش ہوتی ہے، لیکن جب اس بچی کا سانس گھٹنے لگتا، 5 سال یا 4 سال کی بچی ہوتی، وہ بچی سمجھ جاتی ہے میرا باپ مجھے دفن کر رہا ہے، وہ بچی روتی ہوئی کہتی ابا جان مجھے آپ بتائے تو صحیح میں نے آپ کے ساتھ کون سا ایسا کام کیا جس چیز کا آپ نے صلہ آج مجھے یہ دے رہے ہیں، ابا جان آپ کیوں مجھ سے ڈر رہے، میں اپنے ہاتھ کی کمائی سے اپنی روزی تلاش کر لوں گی، ابا جان آپ ایسا نہ کرے۔ وہ بچی کہتی ابا جان
آپ کیوں میرے ساتھ ایسا کر رہے؟ میں آپ کو کبھی بھی تکلیف نہیں دوں گی، آپ کا نام میں کبھی بھی خراب نہیں کروں گی۔ ابا جان آپ مجھے چھوڑ دے، میں آپ کے گھر سے چلی جاؤں گی۔ لیکن اللہ کے رسول میں ظالم اس وقت بن چکا تھا، بھیڑیا تھا، میرا دل تھوڑا بھی نہیں دہلا۔ میں پورا کا پورا مٹی اس بچی کے اوپر ڈال کر اس بچی کو زمین کے اندر گاڑ دیتا ہوں۔ مسلمانوں کتابوں کے اندر آتا جب وہ صحابی رسول یہ واقعہ بیان کرتے، میرا نبی اتنا روتے ہیں، روتے روتے برا حال، اور داڑھیوں مبارک اللہ کے نبی کے آنسوؤں سے تر ہو جاتا۔ ابو بکر بھی ہے، صدیق بھی ہے، عمر بھی ہے، تمام صحابی رو رہے، ایک صحابی گھور کے اس کو دیکھتے۔ اس کے بعد ابو بکر یا دوسرے صحابی کہتے، میرے بھائی تیرا واقعی یہ گناہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن تو نے یہ کام زمانہ جاہلیت کے اندر کیا تھا، واقعی تیرا یہ گناہ بہت بڑا ہے، زمین و آسمان سے بڑا بڑا یہ گناہ۔ لیکن میرا نبی فرماتے ہیں، اے میرے بھائی جا، اسلام کی برکت سے، ایمان لانے کی برکت سے اللہ نے تیرا یہ گناہ معاف فرما دیا ہے۔ اب مسلمانوں میرا نبی کو آنے سے پہلے دنیا کی یہ حالات تھی، لیکن جب میرا نبی آئے تو عورت کو کہاں سے کہاں پہنچایا، کہاں پہنچا دیا، عورت کا کتنا اونچا مقام عطا فرمایا۔ اس کو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کبھی باتیں لاؤں گا، وقت کی قلت ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں میرا نبی بڑی شان والے ہیں، میرے نبی کی بچپن کی زندگی بڑی نرالی ہے۔ اسی لیے کہ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وہ صحابی رسول کا کتنا بڑا گناہ، لیکن اللہ کے نبی سے محبت کیا، ایمان کی دولت اپنے دل کے اندر بسایا، اللہ نے اسلام کی برکت سے اتنا بڑا گناہ اس کو معاف فرما دیا۔ اس لیے مسلمانوں میں آپ کو یہی سبق دینا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں، بیٹی اگر آج ہمارے گھروں میں پیدا ہوتی وہ نحوست نہیں ہے، رحمت ہے۔ اے نبی کیا فرمائے، دو بیٹی دو بیٹی کسی کو ہوا، اچھی تربیت کر دی، ڈائریکٹ جنت کا سرٹیفکیٹ اس کو مل چکا، بیٹے کا نہیں کہا کہ بیٹا ہو جنت میں جائے۔ اتنی بیٹی کی اللہ کے نبی نے فضیلت بیان فرمائی۔ اس لیے مسلمانوں بیٹا بھی اللہ کی دین ہے، بیٹے بھی اللہ کی طرف سے ہے، ہمیں برا نہیں ماننا چاہیے، نحوست نہیں سمجھنی چاہیے، اللہ کے نبی کے فرمان پر ہم عمل کریں۔ تو انشاءاللہ وقت کی قلت کی وجہ سے میں اپنی باتوں کو سمیٹتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت